متین حیدر ریپرزینٹنگ جی ٹیلی ویژن نیٹ ورک. کوشچن وزیر دفاع سے ہے. جس طرح کہ وزیر خارجہ صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان اسٹرانگلی ریجیکٹ دی انڈین کلیم, آپ صرف یہ وضاحت کر دیں کہ آیا پاکستانی حدود میں وہ آئے, اور اگر آئے تو یہ پے لوڈز کیا ہیں, یہ خالی فیول ٹینک ہے یا ویپن گرائے گئے, آپ اس کو حملہ تصور کرتے ہیں, اس کی صرف وضاحت کر دیجئے, اور اگر ہے تو ہماری پاکستانی ایئر فورس اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیوں نہیں کر سکی؟ تھینک یو. یہ جو اٹیک ہوا ہے صبح, یہ تقریباً 4-5 کلومیٹر اندر آئے اور انہوں نے بام پھینکا ہے, اور ہماری ایئر فورس ریڈی تھی, چونکہ رات کا وقت تھا, پتہ نہیں چلا کہ کتنا نقصان ہوا, سو دے ویٹڈ فار دیٹ, اور ابھی کلیئر ڈائریکشن مل چکی ہے کہ انشاءاللہ چل رہا تھا بھائی, چل رہا کہ آگے اگر کوئی ایسے حرکت ہوگی تو ایکشن لیا جائے گا, اور چونکہ کئی چیزیں ہم یہاں نہیں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ رسپانس ضرور ملے گا. جی مظہر صاحب, may I just add to what the Defence Minister has said, Mateen Sahab. The Pakistan Air Force was already airborne, and we were ready for all eventualities, and the plan was not, it was a multi-dimensional inclusion کی کوشش کی جا رہی تھے, اور میں اس کی تفصیلات پہ ابھی نہیں جانا چاہتا. ان کو پاکستان کی ایئر فورس کی بر وقت مداخلت سے ان کو پسپا ہو, اور یہاں میں آپ کو عرض کر دوں جو انہوں نے آ کے کچھ جہازوں نے اندر گھس کے جو فائر کیا, 2:55 پر وہ داخل ہوتے ہیں, اور 2:58 پر وہ جب ہم اسکرامبل کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی حدود سے باہر جا چکے ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے ایل او سی سے وہیں اپنے جہاز موڑ کر وہ وہاں سے فرار اختیار کیا, بیکاز of our alertness and the alertness of the Pakistan Air Force. Sir, thank you very much, sir. Sir, I have a two-part question, sir. ایک سوال میرا شاہ محمود قریشی صاحب آپ سے ہوگا. ایک سوال جی, پلیز. پرویز خٹک صاحب آپ سے سوال ہے میرا. آپ نے کہا کہ ہم یہ کریں گے. سر, صبح سے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے گلی کوچوں میں اور خاص طور پہ جو الیکٹرانک میڈیا کے چینلز ہیں ان پہ جنگی ترانے لگے ہوئے ہیں سر, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. ایسا لگتا ہے سر کہ حکومت کی پالیسی ہے کہ اب کے مار کے دیکھ. وزیر خارجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایئر فورس نے کیا. سر, یہ کیسی کارروائی تھی کہ ایک خراش تک کسی بھارتی طیارے کو نہیں آئی؟ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ ان کو مار گرایا جاتا؟ اور کیا آپ یہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ فل سکیل وار کا خدشہ ہے, یا آپ اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں؟ I'll respond to that. Number one, please, this is the time where you should not question the ability and the preparedness of Pakistan Air Force. You are not questioning, sir. Back, please. Please. You're a Pakistani, and please. And I know, and I have respect for you. پاکستان کی لیڈرشپ کا, چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ہندوستان کے عزائم کو پڑھنا, ان کو گیج کرنا اور اس پہ رسپونڈ کرنا, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس نوعیت سے کرنا ہے, دیٹ از دا ٹیسٹ آف لیڈرشپ. ایسکیلیشن ہمارا مقصد نہ تھا نہ ہے. ہم ہمیشہ ڈی ایسکیلیشن کی بات کرتے رہے ہیں, ہم ڈیفیوژن کی بات کرتے رہے ہیں, اور واضح یہ بھی کہا ایگریشن کو ریپلس کرنا ہمارا حق ہے, اور وہ انشاءاللہ قوم مایوس نہیں ہوگی. جی زاہد صاحب. دیکھیے اس سٹیج پر صورتحال بہت نازک ہے. میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو غیر ذمہ دارانہ ہو اور میرے جملے سے بات مزید بگڑے. وی آر اے ریسپانسبل کنٹری, وی آر اے پیسفل کنٹری, بٹ ہم پاکستانی جو وقار ہے اور پاکستانی
جو ہم سرحدیں ہیں ان کے دفاع کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں. جی ایک سوال جی ایک پلیز. وزیر دفاع صاحب، رات ہمارے جو سپہ سالار ہیں جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے ایئر ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کی ہمارے ایئر چیف سے. کیا یہ ڈسکس ہوا تھا کہ ان کو 3-4 کلومیٹر اندر آنے دینا ہے؟ کیونکہ جو جگہ بتائی جا رہی ہے وہ 3-4 کلومیٹر سے زیادہ ہے. آپ کنفرم کریں گے کہ ہمارے طیارے جو اتنے لیٹ کیوں ہوئے، کیوں واپس جانے نہیں دیے گئے؟ ہمارے پاس First of all, I will tell you. Right, sir, thank you. First of all, that's an irresponsible statement, my dear friend, that you've made. The Army Chief and the Air Chief of Pakistan would never allow something like that. Let's be very clear on that. Let's be very clear on that. Number one. Number two, ہمارے طیارے لیٹ نہیں تھے. ہمارے طیارے لیٹ نہیں تھے. ہم بالکل چوک و چبند تھے، تیار تھے. They were ready and they are ready, always ready to face the challenge. Do not underestimate them and their ability and their capability to defend Pakistan. We have our own sense of timing. We will not be sucked in, but what others do, we will act. We will not react. یہ چائنا ٹی وی جی یہاں پہ، یہاں جی پلیز پلیز باری باری جی باری باری جناب. جس طرح ڈیفنس منسٹر صاحب نے ابھی کہا ہے کہ جو رات کا وقت تھا ہمیں پتہ نہیں چلا، تو کیا اس سے یہ بات ڈیڈیوس کی جا سکتی ہے جس طرح انڈین میڈیا بھی کلیم کر رہا ہے اور انڈین آفیشلز بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ ٹوٹلی جیم کر دیا گیا تھا؟ تھینک یو تھینک یو. Not at all. ایسا ہے کہ کیجولیٹیز کا پتہ نہیں تھا. میں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ پتہ نہیں تھا، کیجولیٹیز کا پتہ نہیں تھا. اسی طرح رسپانس کرنے کا پروگرام بنایا گیا. تو ابھی ہمیں پتہ چل گیا انہوں نے صرف ایک دکھانے کے لیے اٹیک کیا ہے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ مدرسہ تھا یا کچھ تھا. تو سچائی جو ہے سامنے آ گئی ہے. تو اس کے بعد اب جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ سامنے آئے گا. Let me elaborate, بھائی صاحب. ڈیفینس منسٹر صاحب کی بات کو آپ اگر سمجھیں تو یہ بالکل نہیں کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایئر فورس کو پتہ نہیں تھا. اگر پاکستان کی ایئر فورس کو پتہ نہ ہوتا تو رسپونڈ کیسے کیا جاتا؟ اگر پاکستان کی ایئر فورس کو پتہ نہ ہوتا تو اسکریمبل کیسے کیا جاتا؟ اگر پاکستان کی ایئر فورس کو پتہ نہ ہوتا تو دوڑتے کیسے اپنا ویپنز کو آف لوڈ کر کے؟ ان کو پتہ تھا. جو یہ فرما رہے ہیں اس وقت یہ علم نہیں تھا کہ کیجولٹیز ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، اور وہ جب روشنی ہوئی تو اس سے اندازہ لگا کہ کیجولٹیز ہوئی ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر کیجولٹیز ہوتی ہیں سول کیجولٹیز ہیں، ملٹری کیجولٹیز ہیں، کیا ہیں، تو اس کی ایک کونوٹیشن اور ہوتی ہے، اور جو کیجولٹیز نہیں ہوتی تو اس کو ایک اور انداز میں دیکھا جاتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں وہ. تھینک یو ویری مچ. راشدہ سیال جی، راشدہ سیال، یہ سوال ریپیٹ نہ کریں جی پلیز. یہ جو سوال ہو گئے ہیں وہ ریپیٹ نہ کریں پلیز. تھینک یو سر. راشدہ سیال اب تک ٹی وی سے. سر یہ بتا دیجئے کہ موجودہ حالات میں کرتارپور کے اوپر اب پاکستانی ڈیلیگیشن ہندوستان جائے گا یا نہیں جائے گا، اس کا اب کیا فیوچر ہوگا؟ تھینک یو. تھینک یو. محترمہ، کرتارپور جو ہے وہ ایک درینہ خواہش تھی. اس خواہش کو پاکستان نے پورا کیا. اس میں ایک خیر سگالی تھی، اس میں ایک امن کا پیغام تھا جو پاکستان نے دیا. پاکستان نے کبھی امن کے پیغام سے آنکھ چرائی نہیں، اور پاکستان کبھی جارحیت سے گھبرایا نہیں. کرتارپور کے راستے ہم نے کھولے، بند کرنے کے لیے نہیں. کاش ہندوستان بھی اپنے ذہن کے راستے کھولے. ان کے راستے بند ہیں. ان کے راستے اس لیے بند ہیں کہ ان پر سیاست کا بھوت سوار ہے. ان کے راستے اس لیے بند ہیں کہ وہ اپنی سیاست کی اس ملک، اس خطے کے امن اور استحکام کو نظر کر رہے ہیں. وہ اقتدار کے نشے میں اور اقتدار کی خاطر ایک مست ہاتھی کی طرح وہ جو ہے وہ دیواروں سے ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں. یہ صالح ظافر صاحب باری باری. شکریہ جی. صالح ظافر. فارم منسٹر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان فاؤنڈنگ ممبر ہے OIC کا، اور اس کو ایگریشن کا ٹارگٹ بنایا گیا ہے. کیا اس کے باوجود کہ جب پاکستان کو ایگریشن کا ٹارگٹ بنایا گیا ہے، کیا ہم OIC کی جو فارن منسٹر کانفرنس ہے اس میں جائیں گے جس کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ اور آپ کی طرف سے جو رسپونڈ آیا ہے یہ ان لائن ہے اس بات کے ساتھ کہ ہم سوچیں گے نہیں، ریٹیلیٹ کریں گے. کیا یہ اس کے مطابق ہے؟ شکریہ.
देखिए, मैं आपको अर्ज कर चुका कि मेरी कल फॉरेन मिनिस्टर साहब से इस पर तफसीली बात हुई. मैंने उन्हें पाकिस्तान का, अभी तो ये वाकया रूनुमा नहीं हुआ था, ये तो मैं कल शाम की बात कर रहा हूं, 7 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, और मैंने पाकिस्तान का नुक्ता नजर उनकी खिदमत में पेश कर दिया था. He wanted time for consultations to get back to me today. And there's a new development that has taken place. मैं अर्ज कर रहा हूं जी, I'm very clear what Pakistan should do. There's no ambiguity in my mind. I'm absolutely clear. But I would like to engage with him and talk to him. There's a diplomatic way of doing things. I will follow diplomatic norms. ये जी लास्ट 2 questions खालिद साहब जी. शाह साहब, इंडिया जो है एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है इंटरनेशनली कि वहां पे हमने सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होने दी, मिलिट्री बेस को अटैक नहीं किया. क्या इस सूरत में पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है? Pakistan will do what Pakistan should do. ये अनस पीछे लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन. मिनिस्टर्स हैव, बातें तो हो गई सारी. सर, थैंक यू सो मच. वन सिंपल क्वेश्चन. जो नैरेटिव है कि जैश ए मोहम्मद के कैंप से अटैक किए गए और जैश ए मोहम्मद को टारगेट किया, दोनों के लिए फॉरेन मिनिस्टर भी और डिफेंस मिनिस्टर भी अगर इसको आंसर कर दें कि क्या कोई जैश ए मोहम्मद की एक्टिव प्रेजेंस वहां पे थी, और अगर थी तो क्या उसको अटैक किया गया कि नहीं किया गया? थैंक यू. First of all, I would urge you not be gullible. Indian propaganda is Indian propaganda. They have a right to propagate their point of view. Keep in mind, election, vote. सियासतदान जब वोट उसके सामने आता है ना, उसका मीटर फिर जाता है. तो आप उनकी बातों में, उस चाशनी में मत आइए. लेकिन not at all. There was no presence of any such nature. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच सर. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਟਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ.